قال الله تعالى في مقام آخر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورة البقرہ آیت نمبر 185. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہم گناہگار بندوں کو ہر سال کی طرح اس سال کا رمضان نصیب فرمایا. فَلِلَّهِ حَمْدًا حَمْدًا كَثِيرًا. درود و سلام اللہ کی آخری نبی، آخری رسول جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام مائیں اور بہنیں، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کی مدد، اسی توفیق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جس تعلق سے ہم بات کریں گے وہ ہے عید الفطر کے احکام و آداب. الحمدللہ جس چیز کا انتظار تھا وہ آیا اور ہم نے پا کر کے اسے اللہ کی مہربانی سے جتنی طاقت تھی، جتنی وسعت تھی، جتنی استطاعت تھی، ہم نے محنت کیا، عبادت کی، ریاضت کی، اور گزرتے گزرتے آخری گھڑی آ گئی اور یہ رمضان مبارک مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے. اللہ سے دعا کے بارے رہا اس مہینے میں ہم نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق جتنی بھی عبادتیں کی ہیں اور جس قسم کی عبادتیں کی ہیں، اے اللہ انہیں قبول فرما لے، انہیں ضائع برباد نہیں کرنا. آمین تقبل یا رب العالمین. تو آج اس خطبہ جمعہ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عید الفطر کے احکام و آداب. عید کیا ہے؟ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بار بار آنا یا بار بار لوٹنا. مثلا یہ جمعہ کا دن ہے جس کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے یہ ہفتے کی عید ہے، اور رمضان کے مہینہ جس کا آغاز ہوا اور اختتام کو پہنچا ہے. اس مہینے میں 5 جمعہ ہوئے اور یہ آخری جمعہ ہے. تو جمعہ جو ہے یہ ہفتے کی عید ہے، ایک بار نہیں بار بار ہی لوٹ کے آتا ہے. یہ ہفتے کی عید ہے. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 2 عیدیں دی ہیں اور یہ یکے بعد دیگرے بار بار آتے ہیں اور بار بار لوٹتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اس کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. ان مواقع کو پا کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی بیان کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ کا فضل و احسان نہ ہوتا تو ہم زمین پہ نہ ہوتے بلکہ زمین کے نیچے سو رہے ہوتے. تو عید ہماری زندگی میں بار بار آتا ہے اور خوشیوں کا بہار لے کے آتا ہے. یہ عیدیں جو ہیں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ. عید الفطر کو عید الفطر کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایک طور پر زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں. اور جو دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، اس کا تعلق اضحیہ یعنی قربانی سے ہے، اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اور اسی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، نسائی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں اور عرب کی دنیا میں دیکھتے ہیں یا عرب کے ماحول میں معروف تھا کہ ان کے ہاں 2 عیدیں تھیں، 2 دن وہ خوشیاں مناتے تھے، 2 تہوار ان کے لیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے اور ان کو نبوت رسالت ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بیان ملا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پیروکاروں کو یا آپ اپنے صحابہ کو اس بات کی خبر کریں کہ اہل عرب جو عیدیں مناتے ہیں یا اہل عرب کے لیے جو 2 عیدیں ہیں یا عید منانے کی جو 2 دن ہیں،
انہیں ترک کیجئے، انہیں چھوڑیے، اس کے بدلے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کو 2 عیدیں دی جاتی ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ زمانہ گردش کرتے رہا، یہ جیسی گاڑی چلتی رواں دواں رہی، اور دنیا چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچی ہے۔ ایک وہ دن تھا، ایک نبی کا دور تھا، نبی کا زمانہ تھا، ان کے زمانے کے بعد صحابہ کا دور، صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا۔ ایسے ادوار تھے، ایسے زمانے تھے جہاں لوگ اللہ کو جاننے والے، پہچاننے والے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، ان کے ہاں کوئی معصیت نہیں۔ پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کیا کر لے، کتنی نیکیاں کر لے، بس اللہ ہماری نیکیوں سے خوش ہو جائے، بدلے کے طور پر ہمیشگی کی جگہ جنت ہماری نصیب کر دے۔ نبی چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، ائمہ کا دور آیا، وہ بھی چلے گئے۔ چلتے چلتے آج یہ ہمارا زمانہ ہے، یہ ہمارا دور ہے۔ جس زمانے میں، جس دور میں یہ ہماری زندگی رواں دواں ہے، یا جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، مسلمانوں کا جمع غفیر ایسا ہے، یہ دین کو اپنانے کی بجائے بدعات کو جنم دیتی ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ بتلایا کہ 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں کوئی تیسرا عید نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بجائے ان 2 عیدوں کا اہتمام کرنے کے، نہ جانے کیسے کیسے دن بنائے، کیسی کیسی عیدیں بنائی، اور ایسا اہتمام کیا، ایسا اہتمام کیا کہ یہ دونوں عیدیں ہیں ان کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے بھٹکے لوگ ہیں جو اپنے جانب سے گڑے ہوئے عید کو مناتے ہیں، اور ایسا مناتے ہیں، ایسا اہتمام کرتے ہیں، مانو ان کے نزدیک عید الفطر کی کوئی اہمیت نہیں، یا عید الاضحیٰ کی کوئی اہمیت نہیں، وہ ان دونوں کا اہتمام نہیں کرتے، ورنہ وہ جو گڑے ہیں، جو بنائے ہیں، ان کے عادات اطوار کو دیکھیے، وہ کیا پہنتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں، کیا زیب کرتے ہیں، اور کیسے اپنے دن کو گزارتے ہیں۔ رونے والی بات ہے، اللہ سوا کے بارے رہا، ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرما، توفیق دے کہ وہ بھٹکے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے اور رائے راست پہ آ جائیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں، اور اس راستے پہ چل کے اللہ کی مانے، رسول اللہ کی مانے، اور اللہ اس کے رسول کی جانب سے جو عیدیں متعین کی گئی ہیں اسے منانے کی وہ کوشش کریں۔ یہ ہے عیدین، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو عید کی حکمت اور عید کا مقصد یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ عید کے ذریعہ یا عیدین کے ذریعہ اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ جیسے ہی چاند رمضان کا نکلتا ہے، پوری دنیا میں اکثر و بیشتر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی توفیق سے رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں پوری دنیا میں مسلمان نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور نیکیوں کا اہتمام کرتے کرتے جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو سارے مسلمان مل کر کے اسلام کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارا دین یہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام کا پیغام ایسا ہے، اسلام ایسا دین ہے۔ تو عید کی پہلی جو حکمت ہے، ہمارے دین کا تعارف ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے افضل دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقرب دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جو دین ہے، جو مذہب ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو اسلام کا تعارف عید کی وجہ سے ہوتا ہے یا عیدین کی وجہ سے ہوتا ہے؟ عیدین کی دوسری جو حکمت ہے کہ اس کے آتے ہی
مسلمانوں کا تجمع ہوتا ہے، جہاں جگہیں وافر مقدار میں ہیں، لوگ نماز عیدین ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں، اور ایسی جگہوں پہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے۔ اور جہاں جگہوں کی قلت ہے، جہاں مجبوری ہے، پریشانی ہے، وہاں عیدین کی نماز مساجد میں قائم کی جاتی ہے۔ تو چاہے مسجدیں ہوں، چاہے عیدگاہ ہوں، ہر جگہ دیکھیے اللہ کا یہ کرم ہے، پوری دنیا میں چاہے عیدگاہ ہو چاہے مسجدیں ہو، مسلمانوں کا تجمع ہوتا ہے۔ ساری مسجدیں مسلمانوں سے بھر جاتی ہیں، ساری عیدگاہیں مسلمانوں سے بھر جاتی ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان قوم کون ہے یا مسلمانوں کی تعداد کیا ہے۔ اللہ کو بتانا ہے کہ دکھاؤ اپنے آپ کو کہ تمہارا دین کیسا ہے اور تم کیسے ہو۔ عید کی تیسری جو حکمت ہے کہ یہ جو عید ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک انمول انعام ہے ایسے بندوں کے لیے جو مومن ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نیکیاں کر کر کے رونے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے یہ انعام ہے میرے ایسے بندوں کے لیے جو میری بندگی کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میرے لیے سجدہ کرتے ہیں، میرے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ میری جانب سے، رب کے جانب سے بندوں کے لیے یہ انعام ہے، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ اے میرے بندوں، اسے لو، اس کا اہتمام کرو اور دائرے میں رہتے ہوئے، ایک حد میں رہتے ہوئے اس کی خوشی مناؤ۔ عید کی چوتھی جو حکمت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری۔ اللہ توفیق نہ دیتا ہم ایک بھی عبادت نہ کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا، ایسے لوگ جو سالوں سال مسجد میں نہیں آتے یا جو ہفتے ہفتے آتے ہیں، شاذ و نادر مہینے میں آتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو طلوع کرتا ہے، رمضان کا چاند نکلتا ہے، اللہ کے جتنے بھی گھر ہیں، جو بھی مساجد ہیں، اس میں اللہ کے بندے حاضر ہونے لگتے ہیں، اور جہاں جن سے مہینوں تک یا سالوں تک ملاقات نہیں ہوتا، اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ جو مہینے بھر کے بچھڑے ہیں، جو سال بھر کے بچھڑے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر کے ملتے ہیں، سلام کلام کرتے ہیں، خیر خیریت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ جس اللہ نے عید سے پہلے رمضان دیتا ہے، رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، تو جب اللہ کی توفیق ملی، آپ نے عبادتیں انجام دی، تو آخری گھڑی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے۔ یہ دنیاوی زندگی کو گامزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دیتا ہے۔ پیٹ کو پالنے کے لیے انسان کاروبار کرتا ہے، پیٹ کو چلانے کے لیے انسان نوکری کرتا ہے، یا اسی طریقے سے مختلف کام کو انجام دیتا ہے تاکہ دنیا چل سکے، اس کا پیٹ پل سکے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان دینا ہوتا ہے، یہ رمضان آتا ہے تو اللہ سے شکر گزاری کیجئے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، تیری توفیق سے ہم نے رمضان کو پایا، اور رمضان کے اندر ڈھیروں ساری عبادتیں کی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے اللہ کے بندو، جب بھی اللہ کی نعمتیں ملے شکر گزاری کرو گے، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے۔ اللہ نے کہا ہے میری شکر گزاری کے بعد نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر شکریہ ادا نہیں کرتے یا اس میں کنجوسی دکھاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ کا جو عذاب ہے بڑا ہی زبردست ہے۔ تو زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے رمضان کے شکل میں یا اسی طریقے سے آل اولاد کے شکل میں، گھر بار کے شکل میں، کاروبار کے شکل میں، دکان کے شکل میں، یا کسی بھی ناحیے سے جتنی قسم کی نعمتیں دیتا ہے، ہمیں ہر پل اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رتی برابر ہمیں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ٹوٹ کے چاہتا ہے اپنے ایسے بندوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز جماعت ختم ہوئی، بندہ ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ تیرا شکریہ۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز
اور وہی بندے کا حال یہ ہے کہ رات کی تہائی پر اٹھتا ہے، ہاتھ اٹھا ہے، آنکھیں بہ رہی ہیں، ہر ٹائم، ہر وقت، ہر نماز کے بعد اللہ کا شکریہ، اللہ کا شکریہ. ورنہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے چھپر پھاڑ کے دیا ہے لیکن پھر بھی کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. جب اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ لینے پر بھی قادر ہے. جب اللہ چھین لے گا تبھی آنسو بہ پڑیں گے. اے اللہ میں پریشان حال ہوں، میں مسائل سے پریشان حال ہوں یا مسائل سے جوجھ رہا ہوں. اے اللہ میری غلطیاں ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، ان مسائل سے مجھے نکال دے. اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، اڑچنیں، دقتیں جو بھی آتی ہیں یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے. سوچئے نا اپنے بارے میں، آپ کتنے گندے ہیں، کتنے گناہگار ہیں، صبح و شام کتنے گناہ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے. جس طریقے سے گناہ کے تعلق سے آپ جاننے والے ہیں، آپ کا رب جاننے والا ہے، ویسے ہی نیکیاں کرو کہ آپ جانو، آپ کا رب جانے کہ آپ نے جو نیکی انجام دیے ہیں کس نیت سے کیے ہیں. کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے رب کے ہاں پہنچانے کے لیے یا دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے یا خلوص دل سے یا دل کی گہرائی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمارا عمل کیسا رہا پورے مہینے ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے. کس نائی سے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ جانتا ہے. وہ تو اتنا غفور رحیم ہے. کتنے ایسے گناہ ہیں جو بغیر معافی کے، بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر آنسو بہائے اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. لہذا اس اللہ سے لو لگائیے. تو جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کو دوام بخشیے، رمضان کے بعد قائم کیجئے. تو عید کی 4 حکمتیں ہیں. پہلی جو حکمت ہے دین اسلام کا تعارف ہوتا ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں. تیسری حکمت یہ ہے کہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار انعام ہے. چوتھی حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کے احکام کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے شوال کا چاند نظر آئے ہمیں چاند دیکھنے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب چاند دیکھ لو تو یہ طے کر لو کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام دینا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. کہ رمضان کا چاند دیکھے بغیر رمضان شروع نہ کرو اور شوال کا چاند دیکھے بغیر روزے رکھنا بند نہ کرو. اگر بدلی چھا جاتی ہے تو 30 دن کی گنتی پوری کرو. ابھی کل شام کو ہم نے دیکھا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا. اگر چاند نظر آ جاتا تو ہم عید مناتے، لیکن چاند نظر نہیں آیا تو ہم نے 30 دن گنتی پوری کی اور اس طریقے سے ہمارا رمضان مکمل ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب شوال کا چاند دیکھ لو تو اس کے بعد عید کے احکامات کیا ہیں. پہلا جو حکم ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد تکبیرات کا ورد کرنا ہے. آج یہ 30 دن پورے ہونے والے ہیں. جیسے سورج غروب ہوگا ہم چاند دیکھیں گے، اس کا اہتمام کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو ہمیں تکبیرات ملے ہیں احادیث کے ذریعے ثابت ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. چاند دیکھنے سے لے کر کے نماز عید الفطر پڑھانے کے لیے جب امام بڑھے مصلی پہ تب تک تکبیرات عیدین کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہاں تک کہ صحابہ انس رضی اللہ عنہ یا اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ بازاروں میں جاتے تھے، وہاں بھی تکبیرات کا اہتمام کرتے. لیکن رونے والی بات یہ ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں لیکن آپ کی زندگی میں، آپ کی زبان میں یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو ٹائمنگ ہے، یہ جو وقت ہے چاند دیکھنے سے لے کر کے یا عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب امام آگے بڑھتا ہے تب تک کتنی بار
آپ تکبیرات کا ورد کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ ایسے ملیں گے جو تکبیرات کا ورد نہیں کرتے, ایک بار بھی نہیں پڑھتے. یہ رونے والی بات ہے. کتنی ایسی سنتیں ہیں جو ہمارے نبی کی سنتیں دنیا میں ختم ہو گئی ہے. کیا اللہ کے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زندہ کرنے والے نہیں ہیں؟ اے اللہ کے بندو, نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کی سنت کو زندہ کرو. نبی نے ایسا کیا ہے, صحابہ نے ایسا کیا ہے, تو اللہ کے واسطے تکبیرات کا ورد کیجئے. آپ کے نونہال بچے ہیں, ان کو بتائیے اے میرے لاڈلے, یہ تکبیرات ایسے ہوتی ہیں, اس کے کلمات ایسے ہوتے ہیں, اور ہمیں ایسے پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے. عید کے احکامات میں سے دوسرا جو حکم ہے وہ ہے زکوٰۃ الفطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر چاہے غلام ہو یا آزاد ہو, مرد ہو یا عورت ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے. لہذا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے تک زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر اسے پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کر دینی چاہیے. ایک سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض قرار دیا, اور ایک سا کی جو مقدار ہے وہ 2.5 کلو ہے. اگر پیسے کے اعتبار کریں گے تو عام حساب سے تقریباً 200 روپے بنتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو زیادہ نوازا ہے تو اپنی طاقت سے, اپنی ہمت سے جتنا نکالنا چاہیں آپ نکال سکتے ہیں, اور جتنا خرچ کریں گے, جتنا دیں گے, اللہ بڑھا کے دینے والا ہے. اللہ کا یہی کہنا ہے کہ مجھے جتنا بڑھا کے دو گے یہ میرے ذمہ قرض ہے, میرے ہاں لوٹ کے آؤ گے, میں بڑھا کے دوں گا. تو جتنا دینا ہے اللہ نے لائق بنایا ہے دیجئے, ورنہ عام حساب سے 200 روپے کا اعتبار کیجئے. اور اللہ کے بندوں تک جو فقراء ہیں, مساکین ہیں, عید کی نماز سے پہلے تک ان کے ہاں پہنچانے کی کوشش کریں. عید کے احکامات میں سے تیسرا جو حکم ہے وہ ہے عید نماز کا وقت. ہمیں عید الفطر نماز ادا کرنی ہے تو کب ادا کرنی ہے, اس کی ٹائمنگ کیا ہے, اس کا وقت کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہو کر کے 1 نیزے کے برابر ہو جائے تو وہی عیدین کی نماز کا وقت ہے, چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو. اور اس حوالے سے اگر ہم ٹائمنگ کا اعتبار کریں تو 15 سے 20 منٹ کے بعد ہم عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ عید کی نماز کا وقت ہے. چوتھا حکم کیا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کی جگہ کیا ہے. تو احادیث کے اندر صاف طور پہ یہ وارد ہوا ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں گے. جہاں جگہ زیادہ ہے, جہاں عیدگاہ قائم ہے, وہاں پہ لوگ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں گے. اور زیادہ تر نبی کی زندگی میں آپ کھنگالیے, غور کیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز پڑھی نہیں, پڑھائی ہے, اور وہ بھی کہاں, عیدگاہ کے اندر. لیکن مجبوری آ جائے, جگہ قلت ہو یا تیز بارش ہو جائے, لگاتار بارش ہو جائے, تو مساجد کے اندر بھی عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کریں گے تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کی عیدگاہیں ہیں اور اتنے سارے مسلمان مل کر کے ایک ساتھ میں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سارے کے سارے لوگ ایک ہی لائن میں لگتے ہیں. کیا غریب, کیا امیر, کیا چھوٹا, کیا بڑا, سارے کے سارے اللہ کے بندے ایک سب میں لگتے ہیں. دنیا دیکھتی ہے اتنا بڑا میدان ہے, ہزار لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں, ایک ساتھ اللہ کی بندی کر رہے ہیں, کوئی شور شرابہ نہیں ہے, بالکل خاموشی کے ساتھ اللہ کی بندی کر رہے ہیں. تعجب والی بات یہ ہے کسی بھی مذہب میں, کسی بھی دین میں, کسی بھی دھرم میں ایسا نہیں ہے کہ بندگی اس نوعیت سے کی جائے اور اتنے اصول کے ساتھ کی جائے. ہمارا دین ایسا ہے, ہمارا اسلام ایسا ہے, ہم ایسے فرمانبردار ہیں, ایسی بندگی کرتی ہیں, دل سے آواز نکلتی ہے, ہمارا ضمیر کہتا ہے اے اللہ کے بندے جو تو کر رہا ہے یہ واقعی
اللہ کی بندگی ہے اور اسی کو اللہ کی بندگی کرتی ہیں، ورنہ دنیا کے اندر نہ جانے کتنی ملل ہیں، نہ جانے کتنے مذاہب ہیں، نہ جانے کتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے بھٹکے ہیں۔ ہمارا دین صحیح دین ہے اور جس دین پہ ہم چلنے والے ہیں واقعی ہم صحیح دین پہ چلنے والے ہیں۔ احکام عید کے بعد آخری جو چیز آتی ہے آداب عید۔ اس حوالے سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب عید کی چاند نظر آ جائے فجر کی نماز کے بعد پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ غسل کیجئے، اچھی طریقے سے نہائیے۔ اور اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ جب عید کا دن ہوتا تھا تو غسل کرتے تھے اور غسل کر کے ہی عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے عید کے آداب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسا نوازا ہے بہترین سے بہترین لباس کو پہنیے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کا رسول نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ کے گھر میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں یا کسی عیدگاہ میں جائیں، آپ کی کوشش یہ ہو کہ اگر اللہ نے نوازا ہے نیا کپڑا پہنیے، اگر نہیں نوازا ہے تو جو آپ کے پاس ہے اچھی طریقے سے اس کو صاف کیجئے، اس کو زبطن کیجئے اور اسے پڑھ کر کے پہن کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیے۔ تیسری جو چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے یا نکلنے سے پہلے خوشبو کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بے انتہا پسند تھی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اقتداء کرتے ہوئے ہم بھی خوشبو کا اہتمام کریں۔ چوتھی جو چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ نکلنے سے پہلے یا عید کے دن نکلنے سے پہلے کھجوریں کھانے کا اہتمام کرتے تھے، اور جب کھجوریں کھاتے تھے تو کھجوریں کھاتے تھے 1 3 5 اس طریقے سے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے۔ پانچویں جو چیز ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلنا ہو تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پیدل نکلا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تو پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے۔ تو اس مسجد میں الحمدللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی، تو اس مسجد کے اطراف میں قریب میں جتنے لوگ ہیں کوشش کریں کہ پیدل آئیں، پیدل جائیں، اور جو دور سے آنے والے ہیں ان کو پورا جواز ہے، وہ سواری سے آ سکتے ہیں اور سواری سے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر عیدگاہ مسجد میں ہے، عیدگاہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا ہے یا عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جانا ہے، اگر دو راستے ہیں پہنچنے کے، دو راستے ہیں، دونوں راستے قریب قریب ہیں، دونوں راستے آسان ہیں، تو نبی کا یہ سنت طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ حکمت یہ تھی کہ اس راستے جائیں گے جتنے غربا فقراء ملیں گے دیتے جائیں گے، اور دوسرے راستے واپس آئیں گے تو غربا فقراء اس میں بھی بیٹھے رہیں گے، ان کو دیتے دیتے واپس لوٹیں گے۔ اگر ہو سکے نبی کی سنت کو زندہ کیجئے اور اس پر بھی عمل کیجئے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا، یہاں تک کہا کہ عورتیں بھی عید کی نماز اگر عیدگاہ میں ہو رہی ہے تو سب کو آنا ہے، مسجد میں ہو رہی ہے تو جو حائضہ ہوتی ہیں وہ مسجد میں نہیں آئیں گی، اگر عیدگاہ میں جاتی ہیں تو الگ تھلگ بیٹھی رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ جانے کے لیے زور دو، یہاں تک کہ خواتین نے شکایت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چادریں نہیں ہیں، دوپٹے نہیں ہیں، حجاب نہیں ہے، ہم کیسے جائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بہنوں سے ادھار لے لو یا عریدن لے لو، لیکن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آنا لازمی ہے۔ اور اسی طریقے سے
عید کے آداب میں سے ہے کہ عید کی نماز صرف 2 رکعت ہے، کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، صرف 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر فصلی رکعتین ولم يصلي قبلها ولا بعدها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلے، پہنچنے کے بعد 2 رکعت کی نماز ادا کیے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز ادا کی نہ اس کے بعد کوئی نماز ادا کی۔ پتہ یہ چلا عید کی نماز صرف 2 ہے۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مساجد میں عید کی نماز لوگ ادا کرنے آتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ جو پڑھنا چاہے، جگہ وغیرہ ہے، وقت ہے، پڑھنا چاہے پڑھ لے، اللہ ثواب دینے والا ہے۔ یہ چند باتیں تھی عید کے احکام کے تعلق سے، آداب کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوا کے بارہ رہا ہمیں خوشی خوشی پیار محبت کے ساتھ مل جل کر کے کل عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری جو دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ انہیں دور کر دے۔ اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، اللہ ہم تجھ سے جھولی پھیلا کے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو فرما لے اور ہمیں اس کا بہترین سے بہترین بدلہ دے۔ اللہ جو ہمیں بیمار حال ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے۔ جو مقروض ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ نکال دے، ان کو پریشانیوں سے نکال دے۔ اللہ جو بیمار حال ہیں اور سنگین بیماری میں ہیں، اللہ تو اپنی فضل و کرم سے انہیں شفا یابی عطا فرما۔ اللہ اسی طریقے سے ہمارے مسلمان بھائی چاہے ہمارے ملک میں ہو یا ملک باہر ہو، پوری دنیا میں ہو، جہاں بھی کہیں رہیں امن و امان کے ساتھ رہیں، یا جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، چاہے فی بلدنا یا اسی طریقے سے ہمارے ملک کے باہر، اللہ تو ہر ایک کے جان مال گھر وغیرہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے اسلام اور ایمان پر آئے۔ آمین ثم آمین۔ تقبل رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔